پہلے ٹویٹر/ایکس بند ہوا، ہمیں بتایا گیا کہ جی اس سے بڑے ہنگامے پھیلتے ہیں. پھر لوگوں نے بشمول تقریباً تمام کی تمام حکومت اور عہدیداران نے اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے نمائندگان نے جو پریس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں اور ISPR نے، انفارمیشن منسٹری نے VPN کے ذریعے ٹویٹ کرنے شروع کر دی کیونکہ ایکس تو بند ہے. اب ہمیں بتایا گیا کہ VPN بھی انلیگل ہے، آپ کو رجسٹر کروانا پڑے گا. پچھلے دنوں VPN کی بندش کی وجہ سے بہت سے لوگ ہکا بکا رہ گئے جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے جو 2 مستند VPN ہیں وہ بھی کام نہیں کر رہے. بعض جگہ پر کام کر رہے تھے، بعض جگہ پر کام نہیں کر رہے تھے. اب حکومت کیا کرنا چاہ رہی ہے، اور بالخصوص ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں سوشل میڈیا کا مستقبل کیا ہے. اور صرف سوشل میڈیا نہیں ہے، ایک ڈیجیٹل اکانومی بھی موجود ہے جو بہت بڑے پیمانے پر دنیا بھر میں گرو کر رہی ہے. ہمارے پاس سجاد سید صاحب موجود ہیں، چیئرمین پاشا پاکستان سافٹ ویئر ایسوسی ایشن کے ریپرزینٹیو ہیں، ان کا شکریہ. فریہ عزیز صاحبہ ڈیجیٹل رائٹس ایکسپرٹ ہیں، ان کا بھی شکریہ. سجاد صاحب، اف آئی کوڈ آسک یو، ذرا یہ VPN کی بندش کے بارے میں جو آرگومنٹ ہم سن رہے ہیں کہ جی اب آپ کو PTI کے ساتھ رجسٹر کروانا پڑے گا، آپ کے خیال میں اس میں کتنا وزن ہے؟ سر آئی کین اونلی ٹاک آن بہاف آف دی انڈسٹری. تو جہاں تک انڈسٹری کا تعلق ہے وہاں پہ ایز سچ کوئی اتنا میسو امپیکٹ ہمیں بزنس پہ نظر نہیں آیا. شارٹ ٹرم میں دیر ول بی ڈسرپشنز، بٹ آج ہی ہماری PTI کے ساتھ ایک بہت میجر پوری ساری انڈسٹری کو انہوں نے آن بورڈ لیا اور ہماری آج کافی بڑا ایک ویبینار کیا وچ واز چیئرڈ بائی PTI. اور انہوں نے بتایا کہ جتنا جو ہمیں فیئر تھا وہ فیئر اتنا بڑا ثابت نہیں ہوا. تو ایز فار ایز بزنس کمیونٹی از کنسرنڈ، آئی تھنک ابھی تک ہمارے پاس ایز اٹ اسٹینڈس ٹوڈے ابھی تک ہمیں کوئی ایسے پروسیسز میں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی جو ہمارے بزنس کو امپیکٹ کرے. ہاں پرائیویٹلی جو لوگ فری لانسرز ہیں یا گھر سے چھوٹے موٹے کاروبار کرتے ہیں، وی بلیو کہ وہاں پہ شاید چیلنجز آئیں. بٹ ایز فار ایز ہماری ایسوسی ایشن اور ان کے ممبرز از کنسرنڈ، ہمیں ایک پراپر وائٹ لسٹنگ پالیسی بتا دی گئی ہے. کچھ چیلنجز آئیں گے، اس میں کچھ اسکیلیبلٹی وغیرہ کے چند چیلنجز ہیں جو ہم نے گورنمنٹ کو اور منسٹری آف IT کو اور PTI کو ہم نے باور کروا دیا ہے. دے آر کمیٹنگ ٹو سالونگ دوز پرابلمس. اچھا بالکل کوئکلی، تو یہ وائٹ لسٹنگ پالیسی سے مراد یہ ہے کہ ایک حلال VPN ہوگا اور ایک حرام VPN ہوگا. سو ہم سب کو اس وقت جو حرام VPN ہے ان سے حلال میں جانا ہوگا رجسٹر کروا کے. یہی ہے نا یہ وائٹ لسٹنگ پالیسی؟ جی، وائٹ لسٹنگ مینس کہ ہم گورنمنٹ کو پراپرلی ڈکلیئر کریں گے کہ ہم کس پرٹیکولر IP یا کس پرٹیکولر ویب سائٹ پہ جا رہے ہیں. جو ہمارے کسٹمرز ہیں جیسے یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہیں، مڈل ایسٹ میں ہیں، یورپ میں، جہاں بھی ہیں دنیا میں، تو ہم وہ پرٹیکولر لسٹ دیں گے کہ ان پرٹیکولر IPs پہ ہم جا رہے ہیں اور گورنمنٹ اس پرٹیکولر IP کو وائٹ لسٹ کر دے گی تاکہ وہاں سے پھر ہمارا جو کنیکشن ہوگا وہ کمپلیٹلی سیکیور ہوگا اور وہ نہیں روکا جائے گا. ٹھیک ہے. بیونڈ دیٹ اگر ہم VPN لگا کے کہیں بھی جانا چاہیں تو وہ نہیں ہو سکے گا. سو اس میں یس آف کورس شارٹ ٹرم میں ہماری کمپنیز کو کچھ پیپر ورک کرنا پڑے گا، کچھ پروسیس سے گزرنا پڑے گا جو پہلے نہیں ہوتا تھا. بٹ اٹ ول ٹیک سم ٹائم. بٹ آئی تھنک بزنس ڈسرپشن اتنی زیادہ اس وجہ سے نہیں ہوگی unless some new policy comes into play. جی فریہ، تو اس میں اعتراض کی بات کیا ہے؟ جی دیکھیے، جو سجاد صاحب جس کی بات کر رہے ہیں، جس اسکیل کی انڈسٹری کے بزنسز امپیکٹ نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے ساتھ ہی ساتھ کہا اسمال اور میڈیم انٹرپرائز جو انڈسٹری ہے اس کو کون دیکھے گا اگر وہ پاشا ریپرزینٹ نہیں کرتی اور ان پر امپیکٹ آ رہا ہے یا فری لانسرز پہ امپیکٹ آ رہا ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کے ملک کی اکانومی یا کس کے پاس کیا وسائل ہیں، کیا ہر کسی کے پاس کریڈٹ کارڈ ہے یا یہ وسائل ہے ریسورسز کے وہ وائٹ لسٹ کریں. اور جو دوسرا پہلو ہے اس کا VPN کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگ تو سرکموینشن کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن بیسکلی تو ایک پرائیویسی ٹول ہے کہ IP ٹریسنگ نہ ہو. ہم جس انوائرمنٹ میں اس وقت رہ رہے ہیں اور دنیا بھر میں یہ چیز ہوتی ہے VPNs کا استعمال کہ IP ماسک ہوتی ہے، انکرپشن انکرپٹڈ چینلز کے تھرو ڈیٹا پریویسی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اب آپ وہ تمام مواقع روک رہے ہیں. پھر ایکس کی بندش جو سب اور حکومت کے نمائندے تو استعمال کر رہے ہیں بھرپور طریقے سے. ایک طرف بند کیا ہوا ہے، VPN کا استعمال خود کر رہے ہیں، دوسروں کے لیے آپ روک رہے ہیں. تو یہ آپ ایک ڈیجیٹل ہیوز اینڈ ہیو ناٹس کریٹ کر رہے ہیں ان پالیسیز کے ذریعے. سجاد صاحب ذرا اس کے اوپر واپس آئیے گا. آپ نے کہا کہ انلیس کہ کوئی اور نئی پالیسی آئے، ظاہر ہے امپیکٹ تو ہوگا، ڈسرپشنز وقتی طور پر ہوں گی. ہم نے بینکنگ سسٹم کو غیر فعال ہوتے ہوئے دیکھا، ہم نے لوگوں کے نارمل کمیونیکیشن کو خراب ہوتے دیکھا. لیکن فریہ نے ایک بڑا اہم نقطہ ریز کیا ہے، وہ یہ کہ جو
جو آپ کے آرگنائزیشنز آف اسکیل ہیں، یعنی ان کا وزن زیادہ ہے، رجسٹرڈ ہیں، آپ کی تنظیم کے ساتھ وہ کام کر رہی ہیں، ان کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن ڈیجیٹل اکانومی کے اندر تو چھوٹے چھوٹے کنٹریبیوٹرز بھی ہیں، تو بڑا فارمر جو ہے وہ تو بچ جائے گا. یہ جس طرح ہم چھوٹے فارمر کے ساتھ کرتے ہیں نا، ہم نے ڈیجیٹل اس کے اندر بھی چھوٹا فارمر بنا دیا ہے، اس کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. سر اگر ان کی لیٹسٹ جو پالیسی کو اگر غور سے، ہم لوگوں کا بھی شروع میں یہی خیال تھا، پر آج جو ہمیں بتایا گیا ہے ایز آف ٹوڈے، اس میں ہم نے اپنا اینڈ پوائنٹ بتانا ہے، وچ مینس کہ ہم نے یہ بتانا ہے ایون اسمال کمپنیز ہیں، اور ہماری پاشا میں ایکچولی اٹس اے مس نومر کہ لارج کمپنیز ہیں، ہمارے ہاں سٹارٹ اپس بھی ہیں، 2 لوگوں کی 5 لوگوں کی کمپنیز بھی ہمارے ممبرز ہیں. سو وہاں پہ انہیں یہ بتانا ہے کہ کس کسٹمر کی آئی پی پہ یہ لوگ جا رہے ہیں، ان وچ کیس، یا کس پرٹیکولر وی پی این کا آن دی ادر سائڈ جو ہے یہاں پہ انہوں نے جانا ہے. تو یس وی ول ہیو ٹو ڈسکلوز. سو آئی کین سی where the lady from the digital rights angle is coming from, but ہمارا as far as business community is concerned, digital rights ابھی ہمارا as پاشا کا as such mandate نہیں ہے. سو ہم لوگ صرف جو ہمارے چھوٹے کسٹمرز یا کمیونٹی کے ممبرز ہیں، they can also go as long as they register, they will not be any disruptions، جو ہمیں آج بتایا گیا ہے as of today. ہاں I believe جو ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ at a strategy level اینڈ ایٹ این آپریشنل اینڈ رول آؤٹ لیول ہمیں انوالو کریں، تاکہ جو بھی پالیسی ہے وہ ہم پراپرلی مل کے کر سکیں، تاکہ بزنس ڈسرپشنز نہ ہوں. آپ نے بار بار یہ ضرور ہوگا کہ کچھ ویب سائٹس جہاں پہ لوگ جاتے ہیں وہاں پہ نہیں جا سکیں گے. چلیں وہ بعض جگہوں پر تو جانا بھی نہیں چاہیے، لیکن سجاد صاحب آپ نے جس انداز سے بار بار آپ دہرا رہے ہیں کہ ایز آف ٹوڈے جو ہمیں آج بتایا گیا، ویسے ہی جملہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کل کے اوپر کتنا اعتماد ہے. کچھ پتہ نہیں کل کو کیا ہو جائے. تو ذرا لیٹ می گو ٹو فریہ آن دس. فریہ وہ تو بزنس کی بات کر رہے ہیں، لیکن آپ کی تنظیم ہے بولو بھی، لیکن اب وی پی این کے ذریعے جو بولتے ہیں، میرے خیال میں آپ کو تنظیم کا نام تبدیل کر دینا چاہیے، بولو کبھی کبھی رکھ دینا چاہیے آپ کو. تو یہ جو فریڈم آف سپیچ ہے، اس کے اوپر کیا اثر ہوگا؟ دیکھیں، پہلے تو فریڈم آف اسپیچ سے پہلے آپ کے ایکسیس ٹو انفارمیشن اور ایکسیس ٹو پلیٹ فارمز پہ امپیکٹ آ رہا ہے. اور یہ ریگولیٹری جو انسرٹنٹی ہمارے ملک میں ہے، کس طریقے سے یہ ڈیجیٹل پاکستان کو آپ ریئلائز کریں گے. کبھی انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے، ہمیں کیا کہا گیا تھا، ابھی آج ایک سب مرین کیبل کی فالٹ ہے، پھر دوسری نکلی، اگست میں ریسٹور ہو جائے گا، اکتوبر میں ریسٹور ہو جائے گا، نومبر میں بیٹھے نہ انٹرنیٹ صحیح سے چل رہا ہے، اب وی پی اینس کی بھی بلاکیجز آ رہی ہے. تو یہ اگین ریگولیٹری سرٹنٹی نہیں ہے. ایکسیس اینڈ ڈینائل ٹو پلیٹ فارم سروسز یہ ہمارا نارم بن گیا ہے. تو فریڈم آف اسپیچ تو تب آئے گی جب آپ ان پلیٹ فارمز تک پہنچ سکیں گے اور ایکسپریس کر پائیں گے. آپ کی روزمرہ کی کمیونیکیشن، واٹس ایپ کا آپ دیکھیں جو میڈیا فیچر نہیں چلتا، صحافتی اعتبار سے ڈیسک سے لوگ نہیں کنیکٹ کر پاتے جب وہ فیلڈ رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جا نہیں سکتے. اب وی پی این اگر بند ہو جائے گا تو نہ آڈیو فائل جائے گی، نہ ادھر ٹکرز بنیں گے. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو ایک براڈ بیسڈ سوسائٹل امپیکٹ ہے وہ کیا ہے. اور دوسرا، جب لوگ اگر سروسز یوز کر رہے ہیں، لوکیشن ایک سیفٹی کا ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے. رائڈ شیئرنگ ایپس ہیں، فوڈ ڈیلیوری ایپس ہیں، یہ تمام چیزیں افیکٹ ہوئی ہیں اور ہوں گی. اس کو کون دیکھ رہا ہے؟ تو ہمیں ذرا اس کے وسیع ایک جو ہے اس کے لینز دیکھنا ہوگا کہ امپیکٹ کیا پڑا ہے اکانومی کو بھی اور رائٹس کو بھی. اوکے، آئی ہیو ٹو لیو اٹ دیئر. اور آپ نے یہ ایک نقطہ بیچ میں اٹھایا کہ ہمیں بتایا کیا گیا تھا. میرے پاس ابھی وہ میسج پڑا ہوا ہے، ناظرین دونوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، کہ جو میرا یوزر آئی ڈی ہے اس کی سروسز مہیا نہیں ہیں. 8 گھنٹے تک ریسٹور ہو جائیں گی کیونکہ کیبل کا کوئی مسئلہ ہے. اور اب ہمیں پتہ چلا کہ کیبل کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیبل کے اندر جو لوگ بیٹھ کے وی پی این کو بند کر رہے تھے، مسئلہ اصل میں وہاں پر تھا. اور یہ جو ٹرسٹ فیکٹر ہے، ان لوگوں کے ذریعے جو آپ پالیسی امپلیمنٹ کر رہے ہیں، وہ کیسے ان معاملات کو استعمال کرتے ہیں، وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے.